ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات مہم جو اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے حیا کا لفظ استعمال کیا ہے، شرم کا۔ کچھ انسانی جذبات ہیں اللہ ان کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ ان سے بری ہے، اللہ ان سے بالاتر ہے، اللہ اعظم ہے اس سے کہ وہ یہ چیزیں اللہ میں پائی جائیں۔ جیسے یہی حیا کا مادہ۔ اب حیا تو انسانی کمزوری کا شاخسانہ ہے، انسانی احساسات کا حصہ ہے، یہ کمزوری ہے۔ حیا متاثر ہونے کی دلیل ہے، اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ غضب بھی اسی طرح ہے، اللہ نے اپنے طرف غضب کا نسبت دی ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا غاضب اللہ علیہم میں دوسری آیت میں یہ لفظ بولا ہے۔ اللہ کو غضب آنا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اور غضب کس کو آتا ہے؟ جو متاثر ہوتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے۔ اللہ کی طرف سے محبت کمزوری ہے، محبت کمزوری کی دلیل ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے محبت کرتا ہے، وہ اپنے اندر ایسے احساسات فیل کرتا ہے، اس سے مجبور ہو کر وہ محبت کی طرف آتا ہے۔ رضایت بھی اسی طرح ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کسی کے کام سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے سب سے کیا ہے؟ بالاتر ہے، بری ہے، وہ صمد ہے۔ بس یہ چیزیں کیوں ایسے اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے؟ جیسے یہاں ان اللہ لا یستحیی، دوسری بھی بہت سارے۔ تو یہ خود جو ہے نا، یہ ایک چیز اس طرح کی ہے کہ اللہ کو اپنی بنائی ہوئی اس مخلوق سے، انسان سے اتنی اس انسان کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے، اتنا کچھ انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس کو خلیفہ بنانے کی جو ٹھانی ہے، اور اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی قرار دیا ہے۔ تو اس انسان کو قیمت دار بنانے کے لیے اللہ بعض انسانی رویوں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، تاکہ انسان کو بلند کرے، تاکہ انسان کو یہ بتائے کہ اے انسان، تمہیں میں نے بہت اہمیت دی ہے، تمہیں شرف بخشا ہے، کہ حتیٰ تمہاری اداؤں کو، تمہارے احساسات کو میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں۔ کیسے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، ایک بچے کے ساتھ وہ اس کو بہلانا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو وہ بچے والی عادات، بچے والے انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ کیا ہو، وہ بچہ جو ہے یہی اس کے ساتھ جو ہے وہ مانوس ہو، اور وہ بھی سمجھے کہ یہ بھی بچہ ہے، حالانکہ وہ تو بچہ نہیں ہے، وہ تو بڑا ہے، لیکن وہ بڑا بچہ بن کر اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ وہی حرکات کرتا ہے جیسے کہ وہ بچہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اس کی شان کے بھی خلاف ہیں، اور وہ اس کے لیے ہیں بھی نہیں، وہ اس طرح حقیقت میں نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ بن کر ایسے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس بچے کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ کیا ہے، تو بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، تو کوئی کم چیز نہیں ہے، ہم جو ہے نا، تو بھی مل سکتا ہے، تو بھی ایک ایسے اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس طرح بناتا ہے اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے، حتیٰ بولتا بھی اس طرح۔ بچہ اگر کوئی تھوڑا بہت تھوتلا بولتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ تھوتلا ہو کے بولتا، جیسے مائیں بولتی ہیں، وہ بچے کے ساتھ کیسے بولتی ہیں؟
حالانکہ وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن بچے کے ساتھ کس طرح بول رہی ہوتی ہیں؟ بعض اوقات وہ اس طرح جس طرح کہ بھائی وہ بھی بچہ چھوٹا بن کر بھائی وہ اس طرح تھوتلے انداز میں اور خاص قسم کے انداز اپنا کر وہ بولتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا کیا ہے، وہ ایک انس کا رابطہ قوی تر ہو، یکسانیت پیدا ہو، ایک جیسے ہونے کا کوئی ایسے تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو، اور وہ کیا ہو کہ قرب کا احساس ہو۔ تو یہاں یہ جو نسبت دیے ہیں اللہ نے یہ احساسات، اسی طرح حتیٰ جو انسان کے اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء بعض، ان کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وجہ اللہ، ید اللہ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاکہ ان کو کیا کرے، انسان کو تھوڑا سا اور بھی قرب کا احساس دلائے، اس کو کہے کہ تو بھی کم چیز نہیں ہے۔ جو چیزیں حالانکہ اللہ سے دور ہیں یہ چیزیں، لیکن ان کو نسبت اس لیے دی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بہتر درجے پہ قرار دے کر اپنی اہمیت کو سمجھے کہ یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی، اور یہاں اس میں یہاں کیا معنی ہوگا، ان اللہ لا یستحی، حیا کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ حیا رکاوٹ بنتا ہے نا، حیا کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا ان اللہ لا یستحی، یعنی اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ حیا جب انسان کو آتا ہے تو وہ کسی کام کے کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ کام بندہ نہیں کرتا ہے۔ جب غضب کوئی ہوتا ہے، جب اللہ اپنی طرف غضب کی نسبت دیتا ہے کہ ان اللہ غضب اللہ علیہم مثلا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ غضب کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ غضب اللہ علیہم، یعنی یہ لوگ ہم سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ جب راضی اللہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راضی اللہ من المؤمنین، وہ یعنی جب انسان ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں۔ یہ قرب کی علامت ہے۔ تو راضی اللہ قرب کی علامت ہے، غاضب اللہ دوری کی علامت ہے۔ یہ ان اللہ لا یستحی، یعنی اللہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت بھی قرب کی دلائی۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، محسنین کے ساتھ محبت کا، اللہ کا محبت کرنا محسنین کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت محسنین کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی محب دوسرے محب کے ساتھ قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، یعنی وہ بندہ قریب ہے، اس چیز کو اس زاویے میں، اس الفاظ میں جو ہے اللہ بیان کرتا ہے۔ یہ بعض چیزیں جو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ ان کی نسبت ہے نہیں، بس وہ ان کا معنی لینا ہوتا ہے کہ جو اس میں پایا جاتا ہے۔